بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہنوں اور بھائیوں، ہم سے ہر لمحہ کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، اور گناہ ایک زہر ہے، لیکن اس رب العالمین نے اس کا تریاق بھی پیدا کیا ہے، اور وہ ہے توبہ اور استغفار۔ برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی کبھی میرے دل پر بھی بادل سا آ جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اللہ جل جلالہ سے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ وہ ذات جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک اور معصوم پیدا فرمایا۔ آپ سے کسی گناہ کا صادر ہونا ممکن ہی نہیں، اور اگر کبھی آپ سے کوئی بھول چوک ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان فرما دیا گیا کہ آپ کی اگلی پچھلی سب بھول چوک ہماری طرف سے معاف۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے۔ اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے فرمایا کہ اس حدیث میں 100 کا جو عدد آپ نے بیان فرمایا، اس سے گنتی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ استغفار کی کثرت کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ پھر اس حدیث میں استغفار کرنے کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ میں اتنی کثرت سے استغفار اس لیے کرتا ہوں کہ کبھی کبھی میرے دل پر بھی بادل سا چھا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ کبھی کبھی بتقاضۂ بشریت ایک نبی کے دل میں بھی خیالات اور وساوس پیدا ہو سکتے ہیں۔ کوئی آدمی نیکی اور تقوی کے کتنے ہی بلند مقام پر پہنچ جائے، لیکن گناہوں کی جھلکیوں سے نہیں بچ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس مقام تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن جتنے اولیاء اکرام، صوفیاء، بزرگان دین گزرے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ ان کے دل میں گناہوں کا کبھی وسوسہ اور خیال بھی نہ آیا ہو، اور کوئی خواہش بھی پیدا نہ ہوئی ہو۔ لہذا گناہوں کی جھلکیاں تو بڑوں بڑوں کو آتی ہیں، البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے غافل لوگ تو گناہوں کی ذرا سی جھلکی پر ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ان کو بھی گناہوں کے خیالات اور وساوس آتے ہیں، اور دل میں گناہوں کے ارادے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل اور مجاہدے کی برکت سے وہ خیالات، وساوس اور ارادے کمزور ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ارادے انسان پر غالب نہیں آتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا خیال آنے کے باوجود اس خیال پر عمل نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں ہے کہ زلیخا نے گناہ کی دعوت دی تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا تھوڑا سا خیال آ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ سے محفوظ رکھا۔ لہذا تصوف اور طریقت کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں قدم رکھنے کے بعد رذائل اور گناہوں کا بالکل ازالہ ہو جائے گا، اور پھر گناہوں کا بالکل خیال ہی نہیں آئے گا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ مجاہدہ کرنے اور مشق کرنے کے نتیجے میں گناہوں کے تقاضے مغلوب اور کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا اس طریق میں بڑی کامیابی یہی ہے کہ گناہوں کے تقاضے مغلوب اور کمزور پڑ جائیں اور انسان کے اوپر غالب نہ آنے پائیں۔ لیکن سوچنا کہ مجاہدہ کرنے کے بعد دل میں گناہوں کا خیال ہی نہیں آئے گا، یہ بات محال ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ اور تقاضا پیدا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے انسان کے دل میں گناہ کا بھی تقاضا پیدا کیا ہے اور تقوی کا تقاضا بھی پیدا کیا ہے۔ اسی میں تو امتحان ہے، اس لیے کہ اگر انسان کے دل میں گناہ کا تقاضا بالکل ختم ہو جائے اور فنا ہو جائے تو پھر گناہوں سے بچنے میں انسان کا کیا کمال ہوا؟ پھر نہ تو نفس سے مقابلہ ہوا اور نہ شیطان سے مقابلہ ہوا، نہ ان سے معرکہ پیش آیا، تو پھر جنت کس کے بدلے میں ملے گی؟ اس لیے کہ جنت تو اسی بات کا انعام ہے
کہ دل میں گناہوں کے تقاضے اور دائیں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن انسان ان کو شکست دے کر اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے اور اللہ کی عظمت اور جلال سے ان تقاضوں پر عمل نہیں کرتا، تب جا کر انسان کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت نہ منہ میں دانت رہے نہ پیٹ میں آنت رہی، اب ظلم کرنے کی طاقت ہی نہیں، اس لیے اب پرہیزگار نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا۔ لیکن پیغمبروں کا شیوہ یہ ہے کہ آدمی جوانی کے اندر توبہ کرے جبکہ قوت اور طاقت موجود ہے، اور گناہوں کا تقاضا بھی شدت سے پیدا ہو رہا ہے اور گناہ کے مواقع بھی میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے خوف سے آدمی گناہوں سے بچ جائے، یہ ہے پیغمبروں کا شیوہ۔ بہن اور بھائیوں، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی مثنوی میں ایک قصہ ہے کہ ایک لکڑہارا تھا جو جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹ کر لایا کرتا تھا اور ان کو بازار میں بیچ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ جب لکڑیاں کاٹ کر لایا، لکڑیوں کے ساتھ ایک بڑا سانپ بھی لپٹ کر آ گیا۔ اس کو پتہ نہیں چلا، لیکن جب گھر پہنچا تب اس نے دیکھا کہ ایک سانپ بھی آ گیا ہے، البتہ اس میں جان نہیں تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مردہ ہے، اس لیے اس لکڑہارے نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، وہیں گھر کے اندر ہی رہنے دیا، باہر نکالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لیکن جب اس کو گرمی پہنچی تو اس کے اندر حرکت پیدا ہونی شروع ہو گئی اور آہستہ آہستہ اس نے رینگنا شروع کر دیا۔ لکڑہارا غفلت میں لیٹا ہوا تھا، اس سانپ نے جا کر اس کو ڈس لیا۔ اب گھر والے پریشان ہوئے کہ یہ تو مردہ سانپ تھا، زندہ کیسے ہو گیا، اور پھر اس نے زندہ ہو کر ڈس لیا۔ اس کے بعد مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس کا بھی یہی حال ہے۔ جب انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر مجاہدات اور ریاضتیں کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ نفس کمزور ہو جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب مردہ ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مردہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان اس کی طرف سے غافل ہو جائے تو کسی بھی وقت زندہ رہ کر ڈس لے گا۔ چنانچہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کا نفس بھی اژدہے کی مانند ہے، ابھی مرا نہیں ہے، لیکن چونکہ مجاہدے اور ریاضتیں کرنے کی چوٹیں اس پر پڑی ہیں اس لیے یہ افسردہ پڑا ہوا ہے، لیکن کسی وقت بھی زندہ ہو کر ڈس لے گا۔ لہذا کسی لمحے بھی نفس سے غافل ہو کر مت بیٹھو۔ حضرات گرامی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نفس اور شیطان دو زہریلی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جو انسان کو پریشان اور خراب کرتی ہیں اور جہنم کے عذاب کی طرف انسان کو لے جانا چاہتی ہیں، اسی طرح ان دونوں کا تریاق بھی بڑا زبردست پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے یہ بات بعید تھی کہ زہر تو پیدا فرما دیتے اور اس کا تریاق پیدا نہ فرماتے، اور وہ تریاق بڑا زبردست پیدا فرمایا کہ فوراً اس زہر کا اثر ختم کر دیتا ہے، اور وہ تریاق ہے استغفار، توبہ۔ عام طور پر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک استغفار اور ایک توبہ۔ اصل ان میں سے توبہ ہے اور استغفار اس توبہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اور یہ توبہ تین چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ جب تک یہ تینوں چیزیں جمع نہ ہو اس وقت تک توبہ کامل نہیں ہوتی۔ ایک یہ کہ جو غلطی اور گناہ سرزد ہوا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی ہو، پشیمانی اور دل شکستگی ہو۔ دوسرے یہ کہ جو گناہ ہوا اس کو فی الحال فوراً چھوڑ دے، اور تیسرے یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کامل ہو۔ جب تین چیزیں جمع ہو جائیں تب توبہ مکمل ہوتی ہے، اور جب توبہ کر لی تو وہ توبہ کرنے والا شخص گناہوں سے پاک ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ صرف یہی نہیں کہ اس کی توبہ قبول کر لی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم دیکھیے کہ توبہ کرنے والے کے نامہ اعمال ہی سے وہ گناہ مٹا دیتے ہیں، اور آخرت میں اس گناہ کا ذکر و فکر بھی نہیں ہوگا کہ اس بندے نے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا۔
برادران اسلام، ہر انسان کے ساتھ یہ جو دو فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو انسان کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں، دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دائیں طرف والے فرشتے کو بائیں طرف والے فرشتے کا امیر مقرر کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جہاں کہیں دو آدمی مل کر کام کریں تو ان میں سے ایک امیر ہو اور دوسرا مامور ہو۔ لہذا جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ فوراً اس کی نیکی کو لکھ لیتا ہے، اس لیے کہ اس کو نیکی لکھنے میں دوسرے فرشتے سے پوچھنے کی حاجت اور ضرورت نہیں، کیونکہ وہ امیر ہے۔ اور بائیں طرف والا فرشتہ چونکہ دائیں طرف والے فرشتے کا ماتحت ہے، اس لیے جب بندہ کوئی گناہ اور غلطی کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اس بندے نے فلاں گناہ کیا ہے، میں اس کو لکھوں یا نہیں؟ تو دائیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے نہیں، ابھی مت لکھو، ابھی ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے، اگر لکھ لو گے تو پھر مٹانا پڑے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتا ہے کہ اب لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے۔ پھر جب تیسری مرتبہ یہ فرشتہ پوچھتا ہے اور بندہ اس وقت تک توبہ نہیں کرتا تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب لکھ لو۔ برادران اسلام، دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ بندے کو گناہ کے بعد مہلت دیتے ہیں کہ وہ گناہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تاکہ اس کے نامہ اعمال میں لکھنا ہی نہ پڑے۔ لیکن کوئی شخص توبہ نہ کرے تو پھر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے لکھنے کے بعد بھی مرتے دم تک دروازہ کھلا ہے کہ جب چاہو توبہ کر لو، اس کو اپنے نامہ اعمال سے مٹوا لو۔ ایک مرتبہ جب سچے دل سے توبہ کر لو گے تو وہ گناہ تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا، اور جب تک نزع کی حالت اور غرغرہ کی حالت طاری نہ ہو اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک بڑے عالی مقام عجیب و غریب بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب فہم و فراست عطا فرمائی، عجیب باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ توبہ پر بیان فرما رہے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے چٹکلے ہوا کرتے تھے۔ ایک آزاد منش نوجوان اس مجلس میں آ گیا، وہ اپنے کسی مقصد سے آیا تھا، مگر یہ اللہ والے تو ہر وقت سکھانے اور تربیت کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ چنانچہ اس نوجوان سے فرمانے لگے کہ میاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین بڑا مشکل ہے۔ ارے یہ دین کچھ بھی مشکل نہیں، رات کو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا کرو، بس یہی سارا دین ہے۔ جب وہ نوجوان چلا گیا تو حاضرین میں سے ایک شخص نے پوچھا، حضرت، یہ توبہ واقعی بڑی عجیب و غریب چیز ہے، لیکن دل میں ایک سوال رہتا ہے جس کی وجہ سے بے چینی سی رہتی ہے۔ فرمانے لگے کہ کیا ہے؟ اس نے کہا، حضرت، توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ دل میں ندامت ہو، دوسرا یہ کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، تیسرا یہ کہ آئندہ کے لیے یہ عزم کر لے کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ ان میں سے پہلی 2 باتوں پر تو عمل کرنا بہت آسان ہے کہ گناہ پر ندامت بھی ہو جاتی ہے اور اس گناہ کو اس وقت چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، لیکن تیسری شرط کہ یہ پختہ عزم کرنا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پختہ عزم صحیح ہوا یا نہیں، اور جب عزم صحیح نہیں ہوا تو توبہ بھی صحیح نہیں ہوئی، اور جب توبہ صحیح نہیں ہوئی تو اس گناہ کے باقی رہنے اور اس کے معاف نہ ہونے کی پریشانی رہتی ہے۔ جواب میں حضرت نے فرمایا، جاؤ میاں، تم تو عزم کا مطلب بھی نہیں سمجھتے۔ عزم کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے یہ ارادہ کر لو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اب اگر یہ ارادہ کرتے وقت دل میں یہ دھڑکا اور اندیشہ لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں میں اس عزم پر ثابت قدم رہ سکوں گا یا نہیں، تو اندیشہ اور دھڑکا اس عزم کی منافی نہیں، اور اس اندیشے اور خطرے کی وجہ سے توبہ میں کوئی نقص نہیں آتا، بشرطے کہ اپنی طرف سے پختہ ارادہ کر لیا ہو۔ اور دل میں جو خطرہ لگا ہوا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو کہ یا اللہ، میں توبہ تو کر رہا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم تو کر رہا ہوں، لیکن میں کیا اور میرا عزم کیا؟ میں بہت کمزور ہوں،
معلوم نہیں کہ اس عزم پر ثابت قدم رہ سکوں گا یا نہیں۔ یا اللہ، آپ ہی مجھے اس عزم پر ثابت قدم فرما دیجئے، آپ ہی مجھے استقامت عطا فرمائیے۔ جب یہ دعا کر لی تو انشاءاللہ وہ خطرہ اور اندیشہ زائل ہو جائے گا۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک تمہیں گناہوں سے ڈر لگتا ہو اور گناہ کر کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہو، اس وقت تک مایوسی کا کوئی جواز نہیں۔ ہاں، یہ بات بڑی خطرناک ہے کہ دل سے گناہ کا ڈر مٹ جائے اور گناہ کرنے کے بعد دل میں کوئی ندامت پیدا نہ ہو اور انسان گناہ پر سینہ زوری کرنے لگے اور اس گناہ کو جائز کرنے کے لیے تعویلیں کرنا شروع کر دے۔ البتہ جب تک دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے اس وقت تک مایوسی کا کوئی راستہ نہیں۔ تو برادران اسلام، جب تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے تو پھر مایوسی کیسی؟ یہ جو بعض اوقات ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم تو بڑے مردود ہو گئے ہیں، ہم سے عمل وغیرہ ہوتے ہی نہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، اس خیال کے بعد مایوسی دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، یہ مایوسی پیدا کرنا بھی شیطان کا حربہ ہے۔ وہ دل میں مایوسی پیدا کر کے انسان کو بے عمل بنانا چاہتا ہے، اس لیے اس کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر استغفار کرے اور توبہ کرے، سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بہرحال توبہ کے اندر 3 چیزیں شرط ہیں، ان کے بغیر توبہ کامل نہیں ہوتی۔ دوسری چیز ہے استغفار۔ یہ استغفار توبہ کے مقابلے میں عام ہے۔ استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استغفار کے اندر یہ 3 چیزیں شرط نہیں، بلکہ استغفار ہر انسان ہر حالت میں کر سکتا ہے۔ جب کوئی غلطی ہو جائے یا دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے یا عبادت میں کوتاہی ہو جائے یا کسی بھی طرح کی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً استغفار کریں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے اصل راستہ تو یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور تینوں شرائط کے ساتھ کرے۔ لیکن بعض اوقات ایک شخص بہت سے گناہ چھوڑ دیتا ہے اور جن گناہوں میں مبتلا ہے ان کو بھی چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا رہ گیا جس کو چھوڑنے پر کوشش کے باوجود وہ قادر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ حالات یا ماحول کی وجہ سے مغلوب ہے اور اس گناہ کو چھوڑ نہیں پا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا شخص توبہ سے مایوس اور نا امید ہو کر بیٹھ جائے کہ میں اس کے چھوڑنے پر قادر نہیں، اس لیے میں تو تباہ ہو گیا؟ مثلا ایک شخص بینک میں ملازم ہے اور بینک کی ملازمت ناجائز اور حرام ہے کیونکہ وہ سود کی آمدنی ہے۔ جب وہ دین کی طرف آیا اور آہستہ آہستہ اس نے بہت سے گناہ چھوڑ دیے، نماز روزہ شروع کر دیا اور شریعت کے دوسرے احکام پر بھی عمل کرنا شروع کر دیا، اب وہ دل سے تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس حرام آمدنی سے بھی کسی طرح بچ جاؤں اور بینک کی ملازمت چھوڑ دوں، لیکن اس کے بیوی بچے ہیں، ان کی معاش اور حقوق کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہے۔ اب اگر وہ ملازمت چھوڑ کر الگ ہو جائے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ بینک کی ملازمت چھوڑنے پر قادر نہیں ہو رہا، البتہ دوسری جائز ملازمت کی تلاش میں لگا ہوا ہے۔ تو کیا ایسا شخص مایوس ہو کر بیٹھ جائے اس لیے کہ مجبوری کی وجہ سے ملازمت چھوڑ نہیں سکتا، جس کی وجہ سے چھوڑنے کا عزم بھی نہیں کر سکتا، جبکہ توبہ کے اندر چھوڑنے پر عزم کرنا شرط ہے؟ تو کیا ایسے مبتلا شخص کے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے بھی راستہ موجود ہے، وہ یہ کہ سنجیدگی سے کوشش کرنے کے باوجود جب تک کوئی جائز اور حلال روزگار نہیں ملتا اس وقت تک ملازمت نہ چھوڑے، لیکن ساتھ ساتھ اس پر استغفار بھی کرتا رہے۔ اس وقت توبہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ توبہ کے لیے گناہ کا چھوڑنا شرط ہے، اور یہاں وہ ملازمت چھوڑنے پر قادر نہیں، اس لیے توبہ نہیں ہو سکتی۔ البتہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور یہ کہے کہ یا اللہ،
یہ کام تو غلط ہے اور گناہ ہے، مجھے اس پر ندامت اور شرمندگی بھی ہے، لیکن یا اللہ میں مجبور ہوں اور اس کے چھوڑنے پر قادر نہیں ہو رہا ہوں، مجھے اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے اور مجھے اس گناہ سے نکال دیجئے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آئندہ چل کر اس کو گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو ہی جائے گی۔ ایک حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محض استغفار کرے وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ اسی بات کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ اگر کبھی ان سے غلطی ہو جائے یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اس وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کی مغفرت کرے، اور جو گناہ انہوں نے کیا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے۔ اس لیے استغفار تو ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی گناہ کے چھوڑنے پر قدرت نہیں ہو رہی ہے تب بھی استغفار نہ چھوڑیں۔ بعض بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس زمین پر گناہ اور غلطی سرزد ہوئی ہے اسی زمین پر استغفار کر لیں، تاکہ جس وقت وہ زمین تمہارے گناہ کی گواہی دے اس کے ساتھ وہ تمہارے استغفار کی بھی گواہی دے کہ اس بندے نے ہمارے سامنے استغفار بھی کر لیا تھا۔ برادران اسلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بات زور دے کر تاکید اور اہتمام کے ساتھ بیان کرنے مقصود ہوتی تو قسم کھا کر وہ بات بیان فرماتے، اور قسم میں بھی یہ الفاظ فرماتے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر تم بالکل گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا وجود ختم کر دے اور ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو گناہ کریں اور پھر استغفار کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اگر انسان کی تخلیق سے یہ مقصود ہوتا کہ ہم ایسی مخلوق پیدا کریں جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہ ہو تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تو فرشتے ہی کافی تھے، اس لیے کہ وہ ایسی مخلوق ہے جو ہر وقت طاعت اور عبادت ہی میں لگی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس ہی میں مشغول رہتی ہے، اس میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اگر گناہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتی، لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور گناہ دونوں کی صلاحیت ودیت فرمائی ہے، اور پیش نظر یہ تھا کہ انسان میں گناہوں کی صلاحیت ہونے کے باوجود وہ گناہوں سے پرہیز کرے، اور اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کرے۔ اب اگر انسان یہ عمل نہ کرے تو اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو فرشتے ہی کافی تھے۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ یہ آپ کون سی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جو زمین پر خوریزی کرے گی، فساد مچائے گی، اور ہم آپ کی تسبیح و تقدیس میں دن رات لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس لیے کہ گناہ کی صلاحیت ہونے کے باوجود جب یہ مخلوق گناہوں سے اجتناب کرے گی تو یہ تم سے بھی آگے بڑھ جائے گی، اس لیے کہ تم جو گناہوں سے بچ رہے ہو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، کیونکہ تمہارے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ مثلاً ایک آدمی نابینا ہے، اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اگر وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، فلم نہ دیکھے، فحش قسم کی تصویر نہ دیکھے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں، وہ اگر دیکھنا بھی چاہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جس کی بینائی کامل ہے، ہر چیز دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے، اور اس کے دل میں خواہشات، امنگیں اور شوق امڑ رہا ہے، لیکن اس سارے شوق اور امنگوں کے باوجود وہ اللہ کا بندہ ہونے کا تصور کر کے اپنی آنکھوں کو غلط جگہ پڑنے سے بچاتا ہے۔
یہ وہ مقام ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تو معزز سامعین، خوب سمجھ لیجئے، فرشتے اگرچہ جنت میں رہیں لیکن جنت کی لذتیں ان کے لیے نہیں، جنت کی راحتیں ان کے لیے نہیں، اس لیے کہ ان کے اندر جنت کی لذتوں اور راحتوں کے ادراک کرنے کا مادہ ہی نہیں۔ جنت کی لذتیں اللہ تعالیٰ نے اسی مخلوق کے لیے پیدا فرمائی ہیں جس کے اندر گناہ کی بھی صلاحیت موجود ہے اور نیکی کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور آپ کی مشیت میں کون دخل اندازی کر سکتا ہے؟ اس نے اپنی حکمت بالغہ ہی سے سارا جہاں اس لیے پیدا فرمایا تاکہ اس جہاں کے اندر ایسا انسان تخلیق کرے جس کے اندر گناہ کرنے کی بھی صلاحیت ہو اور پھر وہ گناہ سے رکے، اور اگر کبھی بھول چوک اور بشریت کے تقاضے سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً وہ استغفار کرے، اور اس استغفار کرنے کے نتیجے میں وہ انسان اللہ تعالیٰ کی غفاری کا، اس کی ستاری کا اور اس کے غفور و رحیم ہونے کا مرید بنتا ہے۔ اب اگر گناہ ہی نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی غفاری کہاں ظاہر ہوتی؟ بہنوں اور بھائیوں، بزرگوں نے فرمایا کہ اس کائنات میں کوئی چیز حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں، حتیٰ کہ کفر بھی حکمت سے خالی نہیں۔ چنانچہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کارخانے میں کفر کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر ابو لہب نہ ہوتا یعنی کافر نہ ہوتا تو جہنم کی آگ کس کو جلاتی؟ لہذا گناہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ایک حصہ ہے، اور اس گناہ کی خواہش بندے کے اندر اس لیے پیدا کی گئی تاکہ وہ بندہ اس خواہش کو کچلے اور اس کو جلائے، کیونکہ بندہ اس خواہش کو جتنا کچلے گا، جتنا جلائے گا، اتنا ہی اس کا تقویٰ کامل ہوگا اور تقویٰ کا نور اس کو حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کو مثال دینے میں کمال عطا فرمایا تھا۔ آپ مثال دینے میں امام تھے۔ فرماتے ہیں یہ دنیا کی شہوتیں، لذتیں اور گناہ اس لحاظ سے بڑے کام کی چیزیں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایندھن عطا کیا ہے تاکہ تم اس ایندھن کو جلا کر تقویٰ کا حمام روشن کر سکو، اس لیے کہ تقویٰ کا حمام اسی ایندھن کے ذریعے روشن ہوگا۔ لہذا جس وقت گناہ کی بھرپور خواہش پیدا ہو رہی ہو، گناہ کا تقاضا دل میں موجیں مار رہا ہو، دل مچل رہا ہو، بےتاب ہو رہا ہو، اس وقت تم اس خواہش اور اس تقاضے کو اللہ تعالیٰ کے لیے کچل دو، اور جب اس کو کچل دو گے اور جلا دو گے تو اس کے ذریعے تقویٰ کا حمام روشن ہوگا اور تقویٰ کا نور حاصل ہوگا۔ اب اگر یہ گناہ کا تقاضا ہی نہ ہوتا تو تمہیں اس حمام کو روشن کرنے کا یہ ایندھن کہاں سے حاصل ہوتا؟ برادران اسلام، ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص کے دل میں نامحرم پر نگاہ ڈالنے کا تقاضا اور شوق پیدا ہوا، لیکن اس اللہ کے بندے نے اس شوق اور تقاضے کے باوجود اس نگاہ کو نامحرم پر ڈالنے سے روک لیا اور یہ سوچا کہ میرے اللہ اور میرے مالک نے اس عمل سے منع فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اس تقاضے کو روک لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے کہ اگر وہ نظر ڈال لیتا تو اس کو ایسی حلاوت حاصل نہ ہوتی جو اللہ تعالیٰ اس کو نظر نہ ڈالنے کی وجہ سے ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے۔ دیکھیے، یہی گناہ کا تقاضا ایمان کی حلاوت حاصل ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ اگر یہ گناہ کا تقاضا اور داعیہ نہ ہوتا تو ایمان کی حلاوت حاصل نہ ہوتی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو بندے سے گناہ کرانا نہیں تو پھر اس گناہ کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی دو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ ایک مصلحت تو یہ ہے کہ جب بندہ پوری کوشش کر کے اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے گا تو اس کو تقویٰ کا نور حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ انسان جتنا جتنا گناہ سے دور ہوتا جائے گا اسی اعتبار سے اس کے درجات میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نئے نئے راستے پیدا فرمائیں گے۔ حي على الفلاح